عورت اور کتا اس دنیا میں اگر جب بھی ہم وفاداری کی بات کریں تو سب سے پہلے کتوں کا نام ضرور آتا ہے، مگر ایک ایسے سپیشیز کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس کے بارے میں جانتے ہی آپ شرما جائیں گے کہ وہ سپیشیز کتے سے بھی زیادہ وفادار ہے۔ ارے ہاں، آپ لوگ یہی سوچ رہے ہیں میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، میں خود سے نہیں کہوں گا، میں آپ کو کتابیں پڑھ کے تمام کتابیں اور ڈفرینٹ مذاہب کی کتابوں سے بتاتا جاؤں گا، پھر آپ نے طرز کھانا ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے۔ چلیں، سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کرسچینٹی کے حوالے سے۔ نیو ٹیسٹیمنٹ کی بک ہے ٹیموٹی چیپٹر 2 ورس 12، اس میں لکھا گیا کہ عورت کو کبھی لیڈرشپ کوالٹیز نہیں دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ کرسچینٹی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں علم پڑھنا ہو تو صرف اور صرف اپنے مرد سے سیکھو، غیر مردوں کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو۔ شاید اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کم ہے تو چلیں آئیں پھر ہم قرآن پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ سورۃ نساء 4 سورت ہے، آیت نمبر 34، اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر تمہاری عورت نافرمان ہو تو اس کے رکھ کے ٹھوکو، اس کو مطلب کہ لگاؤ۔ اور پھر ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث بھی ہیں جس میں ہمارے پیارے آقا عورت کو اور شیطان کو فتنہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ فتنہ ظرف عورت جس کے ہم کوکھ سے جنم لیتے ہیں، اسے ہماری کتابوں میں جو ہے وہ فتنہ کہا جاتا ہے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ آیت 223 کے اوپر، جس میں کہا جاتا ہے کہ عورت تمہاری کھیتیاں ہیں، جہاں سے چاہو حل جو، یعنی کہ اپنے حل عورتوں میں جس طرح مرضی چاہو۔ ڈیپ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ینگسٹر میری جو ویڈیوز ہے بہت دیکھتے ہیں۔ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی ہم جو ہے وہ ہندو بھائیوں پہ بھی جائیں گے۔ ہندو جو مذہب ہے اس میں عورت کو ستی قرار دے دیا گیا، یعنی کہ جب آپ کا ہسبینڈ مرے اس کے ساتھ ہی آپ کو چتا پہ جلایا جاتا ہے اور زور سے چیختی چلاتی عورت کو لاٹھیوں سے مارا جاتا ہے۔ مگر پھر بھی ہم منوسمتی ایک کتاب کا نام ہے ہندو اسکرپچر کی، اس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ عورت کو اپنا جیون اپنے باپ کے لیے دینا چاہیے، اس کے بعد اپنا جیون اپنے ہسبینڈ کے لیے سپرن کرنا چاہیے۔ میری ہندی اتنی اچھی نہیں ہے، سپرن کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنا جیون اپنے بچوں کے لیے سپرن کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کے اوپر تیاگ دینا چاہیے یا ان کے اوپر وار دینا چاہیے، یعنی کہ اپنی کوئی آزادی نہیں۔ اور عورت تمہاری عزت ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ ایک مرد کو رکھو۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ورنہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ 3-4 مذہب ہی آپ کو پتہ ہے، تو چلیں میں جین کی کتاب میں بھی جاتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جین مذہب کے بارے میں آپ کے مولوی علماء کرام یا فادروں نے نہیں بتایا، تو چلیں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے سیکریٹیرین، ٹھیک ہے جی، ٹیکسچر ہے پیغمبر میں لکھا گیا ہے ایک عورت اس وقت تک سکون یا موکش نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ مرد کے جنم میں اس دنیا میں دوبارہ سے جنم نہ لے لے اور اپنی زندگی کو ایک دفعہ مرد کے نام سے جو ہے وہ نہ گزار دے، تب تک اس کو جنت یا اس کو سکون ہیون نہیں ملے گا۔ ہے نا کمال کی بات؟ مطلب لگ رہا ہے نا کہ تمام مذاہب مردوں نے لکھے ہیں۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی میں آتا ہوں بدھا کی طرف۔ داما پادا کتاب کا نام ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ چاہے ایک عورت اگر موکش پالے، چاہے ایک عورت یعنی کہ جیسے مونک بن جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو وار دے، اور اس کے سامنے کوئی بھی مرد ہو، چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو، یعنی کہ چھوٹا بڑا بوڑھا کسی بھی عمر کا، تو اس عورت کو جھکنا پڑے گا۔ تو یہاں میں تمام عورتوں سے پوچھتا ہوں، ارے آپ کر کیا رہی ہیں؟ آپ نے ان مردوں کے لیے برقع پہنا، آپ نے ان مردوں کے لیے بچے بنانے کی فیکٹری بنائی، آپ ان مردوں کے لیے گھر میں بیٹھی ہیں، آپ ان مردوں کے لیے کام نہیں کر رہی، آپ ان مردوں کے لیے اپنی آزادی کو جو ہے وہ نچھاور کر رہی ہیں، اس لیے کہ آپ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ واہ رے واہ عورت، آج مجھے اس بات کی تو سمجھ آ گئی کہ کتا بھی شاید 7 دن اگر آپ اس کو کھانا نہ دینا تو وہ بھونکنے لگ جاتی ہے، مگر میں نے زنجیروں میں جکڑی سر کے بالوں سے گنجی کی ہوئی عورتیں اور مار کٹ کھا کے آنکھوں پہ نیل، چہرے پہ نیل، پھٹے ہوئے ہونٹوں والی عورتیں دیکھی ہیں جو مارے کھانے کے بعد کیا کہتی ہیں؟ کوئی بات نہیں، میرے ہسبینڈ ہی تو ہیں، کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، میرے فادر ہی تو ہیں۔ یہاں تک کہ اب قیامت برپا یہ ہو چکی ہے کہ بچیاں اپنے کوکھ میں اپنے باپ کا ونش رکھ کے کہتی ہیں یہ میرے باپ کی اولاد ہے۔